کانٹے، ادھر بھی کانٹے، بالکل تنگ راستہ. وہ کانٹے جو ہے دو نقصان کرتے ہیں، کپڑے بھی پھاڑتے ہیں اور جسم کو بھی زخمی کرتے ہیں. وہاں سے گزرنے کی نوبت آئی، اگر نہیں آئی تو اگر تمہیں گزرنا پڑے تو کیسے گزرو گے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اس وقت پھر خوب سمٹ کر بچ بچا کر کپڑوں کو بچانے کی، جسم کو بچانے کی فکر کریں گے کہ ادھر بھی اور ادھر بھی نقصان اور مضرت رسان چیزیں جو ہیں ان سے اپنے بچانا ہے. انہوں نے فرمایا تقوی کی حقیقت یہی ہے کہ گناہوں کے خاردار جھاڑیاں دائیں بائیں انسان کے موجود ہوتی ہیں، ان میں سے بچ بچ کر اپنے آپ بچا کر نکلنے، اس کا نام تقوی ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ روزے کی جو حقیقت ہے اس پہ غور کیے جائے تو یہ تقوی کی بہترین مثال ہے. مثال کے طور پر ابھی روزے آنے والے ہیں. اللہ مجھے اور آپ سب کو روزے کی اصل حقیقت پہچاننے اور اس کے مطابق اس کو پورا کرنے کی توفیق دے. 16 گھنٹے کا روزہ ہوگا، شدید گرمی، روزہ رکھا ہے، سخت پیاس لگ گئی، جاں بلب ہو گیا انسان، منہ خشک ہے، تنہائی میں اپنے گھر میں بیوی نہیں دیکھ رہی، بچے نہیں دیکھ رہے، نوکر ملازم نہیں دیکھ رہے، ٹھنڈا پانی فریج کے اندر موجود ہے. دل نہیں چاہتا کہ میں اپنی پیاس بجھا لوں، دل چاہتا ہے. اس وقت کوئی چیز اگر انسان کو روکنے والی تو وہ کیا ہے؟ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عظمت کا استحضار کہ میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے. اس وقت جو بچ رہا ہے اس پانی پینے سے، جبکہ طلب موجود ہے، یہ ہے تقوی کی بہترین مثال. علماء نے ایک عجیب نکتہ کی بات لکھی، عرض کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی ذات کھانا کھاتی ہے، پینے کے محتاج ہے، سونے کی محتاج ہے، نہ کھاتا ہے. وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ. اللہ تعالیٰ سب کو کھلاتا ہے، اس کو کوئی نہیں کھلاتا. وہ سوتا نہیں، لاتا خُذُوا سِنَةً وَلَا نَوْمٍ. اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی. ایک حدیث میں آتا ہے تخلقوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ. ان لوگوں کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کے اخلاق جو ہے اس کو اپناؤ. کھانا چھوڑ دو، پینا چھوڑ دو، سونا چھوڑ دو. رمضان کی راتوں میں انسان راتوں کو جاگتا ہے، نیند قربان کرتا ہے، تراویح قرآن سنتا ہے، بعض اوقات تہجد ساری رات عبادت کرتا رہتا ہے. گویا اس نے ایک مشابہت، اللہ تو اللہ ہے، یہ تو بندہ ہے، لیکن اس نے مشابہت اختیار کی اس اللہ ذات باری کے ساتھ جو سوتا نہیں ہے. اس کی خوشنودی کی خاطر دن بھر بھوکا پیاسا رہا، کھایا پیا نہیں، اور اللہ کھاتا پیتا نہیں. اس نے دن میں بھی اللہ تعالیٰ کی اخلاقیات کو اپنے اوپر طاری کی اور رات کو بھی. یہ ہے تقوی کی حقیقت. جو متقی بن جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، آئیے میں ذرا قرآن کریم کی تھوڑی سی سیر کروں آپ. سورہ رعد ہے، 13واں پارہ، اس کی آیت نمبر 35 دیکھیں. مثل الجنت التي وعد المتقون. اس جنت کی مثال جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقین کے ساتھ، تقوی والوں کے ساتھ. تجری من تحتها الانہار. ان جنتوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. وہ نہریں کیسی ہیں آگے انشاءاللہ سورہ محمد کی آیت میں پیش کرتا ہوں. اکلھا دائم. اس کے پھل
موسمی نہیں ہیں، ہمیشہ رہنے والے ہیں، وَظِلُّهَا اس کا سایہ ڈھلنے والا بنی ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو متقی ہیں، وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارِ اور کافروں کا انجام آگ ہے۔ اور دیکھیں سورہ فرقان 19واں پارہ اس کی آیت نمبر 15 ہے۔ پہلے جہنمیوں کا ذکر ہے، جنہوں نے اللہ کی توحید کو ٹھکرایا، وہ بھی تھوڑا نقشہ دیکھ لیں۔ اذا رأتهم من مکان بعید، یہ دوزخی، یہ کافر لوگ جب جہنم کو دور سے دیکھیں گے، سمعوا لها تغیظا وزفیرا، وہ دوزخ کی آگ اس طرح غضبناک ہو رہی ہوگی کہ اس کا جوش اور اس کی چیخ و پکار یہ سنیں گے۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا اور جب یہ دوزخ کے کسی تنور میں ڈال دیے جائیں گے، مقرنین زنجیروں میں جکڑ کر، دعوا هُنَالِكَ ثُبُورًا وہاں موت کو پکاریں گے۔ اللہ فرمائیں گے لا تدعوا اليوم ثبوراً، آج موت نہ مانگو، وادعوا ثبوراً کثیرا، بہت سی موتیں مانگو۔ اب مقابلتاً قل میرے لاڈلے حبیب، اذالک خیر، اے مسلمانوں کیا وہ انجام بہتر ہے، ام جنت الخلد التی وعد المتقون، یا وہ ہمیشہ رہنے والی جنت جو متقین سے وعدہ کیا گیا ہے۔ کانت لہم جزاء و مصیرا، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے اور رہنے کا خوبصورت ٹھکانہ ہے۔ لہم فیہا ما یشاؤون، یہ متقین جنت میں پہنچ کر وہاں جو چاہیں گے ان کو ملے گا۔ کان علی ربک وعدا مسئولا، یہ وعدہ اللہ نے پورا کرنا ہے۔ اور دیکھیں سورہ محمد کی آیت نمبر 15، مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقین سے۔ میں اصل لفظ تقوی جو تھا نا، اس کی حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے متقین کا انجام کیا رکھا ہے۔ روزہ رکھو گے تو متقی بنو گے، متقی بن گئے تو پھر انجام کیا ہے؟ اس جنت کی مثال جس کا وعدہ متقین سے ہے۔ فیہا انہار من ماء، ان جنتوں میں 4 نہریں ہیں، کچھ نہریں ہیں پانی کی، غیر آسن، جو لمبا عرصہ رکا رہنے کی وجہ سے بدبودار نہیں ہوا۔ حدیث میں آتا ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ، دوسری نہریں، مِن لَبَنٍ، دودھ کی ہوں گی، لم یتغیر طعمہ، جس کا ذائقہ نہیں بدلا ہوگا۔ اس میں کسی نے نہ گٹر کا پانی ملایا ہوگا نہ جوہر کا، وہ اللہ کا دودھ ہے۔ وَأَنْهَارٌ، تیسری نہریں، من خمر، شراب کی ہوں گی، لذت للشاربین، جو پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہوگا۔ جو اس دنیا کی شراب پیے گا، حدیث میں آتا ہے اس شراب سے خدا اسے معروم، وہ شراب طہور ہے۔ مومن خالص کو، متقی کو خدا وہ شراب طہور پلائیں گے۔ وَأَنْهَارٌ، چوتھی قسم کی نار، من عسل مصفا، صاف اور شفاف قسم کے شہد کی ہوں گی۔ ان متقین کو اللہ تعالیٰ 4 قسم کے چیزیں پلائیں گے، میٹھے پانی کی، صاف ستھرے دودھ کی، شراب کی، اور ستھرے
صاف کیے ہوئے شہد کی، یہ تو ہے پینے کی چیزیں، وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور کھانے کے لیے بھی وہاں ہر قسم کے پھل ہوں گے، وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور رب کی طرف سے مغفرت بھی ہوگی۔ یہ تو متقین کا معاملہ ہے۔ فرمایا متقین کمن، یہ ان لوگوں کی طرح ہو سکتے ہیں وہ خالدٌ فی النار، جو ہمیشہ آگ میں جلیں گے، وَسُقُوا مَاءً حَمِیمًا، ان کو ٹھنڈا پانی پلایا جائے گا، اور جہنمیوں کو کھولتا ہوا پانی پلے جائے گا، فَقَطَّعَ أَمْعَاهُمْ، جو اندر جاتا ہی ان کی انتڑیوں کو کاٹ کر باہر نکال دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور دیکھیں سورہ مرسلات، اس کی آیت نمبر 41، انتیسویں پارے کی آخری سورت ہے۔ ان المتقین فی ظلال وعیون، یقیناً جو متقی لوگ ہیں جنتوں کے سایوں میں ہوں گے اور وہاں کے چشموں میں ہوں گے، وفواکہ، اور پھل ہوں گے، مما یشتہون، جو ان کو پسند ہوں گے۔ اللہ فرمائیں گے کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، ہنیئن، مزے کے ساتھ، بما کنتم تعملون، جو دنیا میں تم مشقتیں اٹھاتے تھے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، نیکی کرنے والوں کو ہم اس طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اگلی سورہ نبا دیکھیں، ان للمتقین مفازا، یقیناً متقین کے لیے کامیابی ہے، حدائق، باغات ہیں انگوروں کے، وعنابا وکواعب اترابا، اور ان کو ہم عمر جوان عورتیں بھی ملیں گی۔ کواعب اصل میں عربی لغت کے اعتبار سے کعب، یہ ٹخنا جو ہوتا ہے نا، پیر سے باہر نکلا ہوتا ہے، پاؤں کے دونوں طرف باہر نکلا گیا۔ کواعب عربی زبان میں اس خاتون کو کہا جاتا ہے جو ابھرے ہوئے سینے والی ہوتی ہے، یعنی بہت خوبصورت نوجوان۔ اطراب، ہم عمر، وکاسن دہاقا، اور شراب کے چھلکتے ہوئے جام ملیں گے، یہ جنتی اور متقین کے لیے۔ لا یسمعون فیہا لغوا، وہاں کوئی بک بک نہیں سنیں گے، ولا کذابا، نہ جھوٹ کے خرافات سنیں گے۔ جزاء من ربک، یہ تمہارے رب کی طرف سے صلہ ہے، عطاء حسابا، اللہ کی طرف سے متعین انعام ہے۔ رب السماوات والارض، جو آسمان و زمین کا پروردگار ہے، وما بینہما، جو ان کا درمیان ہے، الرحمن، جو بڑا مہربان ہے۔ لا یملکون منہ خطابا، وہاں کے روبداب کا یہ عالم ہوگا کہ کوئی ان سے بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں کر سکے گا، لیکن متقین کے لیے انعام۔ یہ چند آیتیں میں نے قرآن کریم کی کا ایک سیر کرائی، ورنہ بے شمار آیتیں ہیں، میں لکھ کر بھی لایا تھا لیکن ٹائم تھوڑا ہے۔ منشا الہی یہ ہے کہ متقین کو، روزے داروں کو متقی بنائے، اور متقی کا انجام کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ ہر عمل، جو بھی نیک عمل کرے گا انسان، مثلا نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، اس کا انعام اس مومن کو ملے گا، لیکن اس کے بدلے ملائکہ کرام کے ذریعے دیے جائیں گے، سوائے روزے کے، کہ روزے کے بارے میں فرمایا اللہ کے پروردگار عالم نے کہ اس کا بدلہ میں خود دوں گا، کیونکہ میری وجہ سے، میری رضا کی خاطر یہ کھانا بھی چھوڑتا ہے، پینا بھی چھوڑتا ہے، اور سونا بھی چھوڑتا ہے۔ بعد حدیثوں کا آدھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، ہر عمل کے بدلے میں جنت کی بہاریں ملیں گی مومنین کو، لیکن روزہ دار کو اللہ فرماتے ہیں کہ میری ذات ملے گی۔
اس کا انعام خود میری ذات ہے. ایک بادشاہ کا قصہ بیان کیا جاتا ہے. اس کی ایک کنیز تھی بہت ہی عقل مند اور دانا جو اس کی خدمت میں مامور تھی. بادشاہ کو شوق آیا تو تمام ملازمین کو، نوکروں کو، خدام غلام کہا کہ میرے محل کے اندر جتنا جواہرات، سونے، چاندی، جو کچھ بھی جس کے ہاتھ میں جو آتا لے جاؤ. سب ٹوٹ پڑے، جس کے میں حصے میں جو آتا تھا لے لیا. لیکن وہ بادشاہ کا کندھا دباتی رہی. اس نے کوئی افراتفری پیدا نہیں کی. بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ سب نے اپنے اپنے لیے سب کچھ مال اکٹھا کر لیا، سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، تم نے کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا کہ مجھے بادشاہ ملا ہوا تو پھر مجھے کسی اور کیا ضرورت ہے. جب بادشاہ میرے پاس ہے تو مجھے ہیرے جواہرات کی کیا ضرورت ہے؟ میرے سب کچھ میرے پاس ہے. روزے دار کے بارے میں یہ فرمایا، رسول اللہ نے نقل فرمایا، پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ ہر ایک کو جنت اور جنت کی بہاریں اور نعمتیں ملیں گی سوائے روزے دار کے. وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، روزے دار کو میری ذات ملے گی، میں اس کے اس عمل کا بدلہ ہوں. اور جس کو رب العالمین مل جائیں تو میرے دوستو اس کو پھر کیا کچھ اس کے پاس نہیں. پچھلے جمعے میں نے کچھ اشارات کیے تھے. رمضان جب آتا ہے تو ہم میں سے جو فاسد خیالات لوگ ہیں وہ فوراً ڈاکٹروں کے پاس جا کر نسخے لکھوا لیتے ہیں. مجھے ڈاکٹر نے منع کیا تو انہیں روزہ نہیں رکھنا. ٹھیک، ڈاکٹر سے یہ بھی لکھوا لینا چاہیے تھا کہ اگر میرے اس عمل میں کوئی فطور ہوا، کوئی غلطی ہوئی تو اس کا خمیازہ بھی تم نے بھگتنا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مومن مخلص ڈاکٹر صاحب ایمان کسی صحت مند تندرست آدمی کو ایسا نسخہ لکھ کر دے گا. لیکن پھر بھی اگر کوئی قسمت کا مارا ہوا اور نصیب کا ہارا ہوا اس پیشنٹ، اس بیمار جو جعلی بیمار ہے، اس کی خوشنودی کی خاطر اس کو لکھ بھی دیتا ہے تو اس کے گناہ میں وہ برابر کا شریک ہوتا ہے. میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا، ہمارے یہاں کے دوست ہیں، ہو سکتا ہے بیٹھے ہوں یہاں، وہ مریض ہیں پرانے، طرح طرح کے وارثات کا شکار، اور واقعتاً اور اس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے تھے. جب مجھ سے ملاقات ہوئی، اس طرح میں نے مسائل بیان کیے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے یہ عوارضات ہیں. میں نے کہا اس دفعہ آپ کوشش کر کے دیکھ لیں. کوشش تو انسان کر سکتا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ انسان کے اندر کی حقیقت کیا ہے، یہ کس قدر برداشت کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتے. کر کے دیکھ لیں، اگر ہو گیا تو صحیح قسمت، نہیں تو اللہ کے ہاں بری ذمہ ہیں آپ، کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. انہوں نے کوشش کر کے دیکھ لی، الحمدللہ سارے روزے رکھ لیے. ایک تو یہ عرض کروں گا میرے دوستو، میرے سمیت کون سا آدمی ہے جس کو کوئی نہ کوئی عارضہ نہ ہو؟ پاکستان ایک ایسا ملک ہے یہاں ایک چھوٹا سا شیرخوار بچہ ہے، اس سے لے کر بوڑھے 80-90 سال کے آدمی تک ہر آدمی کسی نہ کسی عارضے میں مبتلا. اگر اور کوئی جسمانی بیماری نہیں تو ٹینشن باہر اس کو ضرور ہے. یہاں کے نظام مملکت نے، یہاں کے حالات نے ایسا اس کو اس کیفیت تک پہنچا دیا کہ ہر وقت ذہنی ٹینشن کے اندر مبتلا ہے، ذہنی مریض ہے. لیکن معاملہ ہے اللہ کے ساتھ. ہم ایک دوسرے کو خوش کرنے والا معاملہ نہیں، معاملہ ہے اللہ کے ساتھ. اس کے پاس جانا ہے، اس نے پوچھنا ہے. ہمارے اندر کتنی برداشت ہے، کتنی نہیں ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے. ہمیں معلوم ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے. نہ بیوی کو معلوم ہے، نہ بھائی کو، نہ بیٹے کو. ہم اگر برداشت کر سکتے ہیں تو پھر اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک رکھیں. میرا ایک جملہ یاد رکھیں اور میرے لیے دعا بھی کریں کہ جو میں کہتا ہوں خدا مجھے بھی خود بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے کہ اپنا معاملہ اپنے رب کے ساتھ سیدھا رکھو.
دنیا کے لوگ آپ سے خوش ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، اس کی مطلق پرواہ نہ کریں. اور ہر معاملے کی بات کر رہا ہوں، اپنا معاملہ اپنے رب کے ساتھ سیدھا رکھو. ادھر سے آئے ہیں ادھر ہی واپس جانا ہے، اسی کے زمین پر پھر رہے ہیں، اسی کا کھا رہے ہیں، اسی کا پی رہے ہیں، اسی کی دی ہوئی صحت اور زندگی استعمال کر رہے ہیں، اسی نے واپس بلانا ہے، وہیں جانا ہے. ہم نے اس دنیا کا کوئی انسان نہ ہمارا کچھ بنا سکتا ہے نہ بگاڑ سکتا ہے. بنانا اور بگاڑنا میں میرے رب کا کام ہے. وہ بگاڑنا نہ چاہے کوئی نہیں بگاڑ سکتا، اور وہ بگاڑنا چاہے تو کوئی ہمیں سنوار نہیں سکتا. اپنا معاملہ اپنے رب کے ساتھ سیدھا رکھو. ہر گھر کا مالک اپنے گھر کے تمام افراد کے بارے میں جواب دہ ہے. میں نہیں کہتا، امام الانبیاء نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کلکم راعٍ، تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے. رائی کہتے ہیں چرواہے کو، مراد نگران. جس طرح ایک چرواہا نگران ہوتا ہے جانوروں کا، بکریوں کا، اس کو رائی کہتے ہیں. اسی لیے جو حاکم وقت ہے وہ رائی ہے، اور پبلک کیا ہے؟ رعایا ہے. وہ رائی ہے، وہ نگران ہے، وہ جواب دہ ہے، وہ مسئول ہے. ایک صاحب اقتدار، بادشاہ وقت یا وزیر اعظم، پوری مملکت میں بسنے والے ہر آدمی کے بارے میں اللہ کا ہم جواب دہ. میں نے پچھلے جو بات کہی تھی، اقتدار کا مزہ لوٹنے والا یہ نہ سوچیں کہ یہ پھولوں کی سیج ہے، یہ کانٹوں کا بستر ہے. ایک ایک فرد کے بارے میں جواب دہ ہونا پڑے گا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، چار دانگ عالم میں ملت اسلامیہ کی اکثریت ان کے مقلدین میں سے ہے. عباسی خلافت میں ان کو چیف جسٹس، پوری مملکت اسلامیہ کا چیف جج بنانے کی پیشکش ہوئی. امام صاحب نے انکار کر دیا. خلیفہ وقت کو معلوم تھا کہ اس سے بڑا عالم مسائل دینیا کو جاننے والے پوری مملکت میں نہیں. امام صاحب نے انکار کر دیا، نہیں بنوں گا. خلیفہ نے کہا میرا حکم ہے اور آپ انکار کر رہے ہیں. امام صاحب نے فرمایا میں آپ کے حکم کی سرتابی نہیں کر رہا، میں اپنے اندر اہلیت نہیں پاتا. خلیفہ نے کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں. امام صاحب نے فرمایا آپ اپنے منہ سے کہتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں، تو جھوٹا آدمی جج بن سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا حکم ہے آپ نے جج بننا ہے. فرمایا نہیں بنوں گا. انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے اس کا انجام؟ انہیں پتہ ہے. جیل میں ڈال دو گے. امام صاحب کو جیل میں ڈال دیا اور امام صاحب کا جنازہ میں جیل سے نکلا. وہ خلیفہ کیا تھا، کیا نام ہے، کون لوگ جانتے ہیں اس کو؟ ابو حنیفہ کو وہ آسمان شہرت پر اس کا نام چمکتا ہے. امام صاحب نے کیوں نہیں عہدہ قضا قبول کیا؟ وہ فرماتے تھے کہ بعض اوقات جج نے اس کے سامنے جو دائرے آتے ہیں اس کے مطابق فیصلہ کرنے ہوتا ہے. کبھی کبھی کوئی بے گناہ انسان اپنے آپ کی بے گناہی ثابت نہیں کر سکتا، اس کے مقابلے میں دوسرا آدمی جو چرب لسان ہوتا ہے اپنی زور بیانی کے ساتھ اس کو مجرم ثابت کر دیتا ہے، اور وہ بیچارہ اپنے صفائی نہیں پیش کر سکتا. تو جج کے سامنے جو دلائل ہے اس کے مطابق اس نے فیصلہ کرنا ہے. اور کبھی کبھی بے گناہ انسانوں کو سزا مل جاتی ہے، اور میں کسی بے گناہ کو سزا دینے کے لیے تیار نہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ پھولوں کی سیج نہیں، یہ کانٹوں کا بستر ہے. ایک ایک فرد کے بارے میں جواب دہ ہونا پڑے گا. لیکن جو گھر کا مالک ہے وہ اپنے گھر بیوی، بیٹا، بیٹی، نوکر، ملازم جتنے مسلمان ہیں اس کے ماتحت ہیں، ان کے بارے میں جواب دہ ہے. صحت مند بیوی ہے، تندرست بیوی ہے، اچھی بھلی ہٹی کٹی ہے، روزے نہیں رکھتی. جوان بالغ بچے ہیں، روزے نہیں رکھتے. اور ان کے ساتھ جو ماں باپ کو ایک فطری محبت ہوتی ہے، اس محبت میں آ کر بچوں کو نہیں کہتا کہ تم روزے رکھو. اپنے مسلمان نوکر ملازم سے کام لیتا ہے، اپنی خدمت لیتا ہے، لیکن مسلمان ہونے لحاظ سے یہ نہیں کہتا کہ تم روزے رکھو. ایک ایک کے بارے میں خدا کے ہاں پوچھو گے. یہ پہلے سوچ لیں اچھی طرح. یہ بات میں آپ حضرات سے اس لیے کہہ رہا ہوں، خدا گواہ ہے، اللہ کی کتاب میرے ہاتھ میں، مجھے آپ سے جتنی ہمدردی ہے اس کو میں جانتا ہوں، میرا رب جانتا ہے.
ہو سکتا ہے کہ میری باتیں تلخ محسوس ہوں اور تلخی محسوس کریں، آپ کو کراہت بھی ہوتی ہو، مجھے اس کی فکر نہیں کہ کون راضی ہوتا ہے کون ناراض، لیکن میں اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے آپ کے ہمدردی کے جذبے سے، ایک مسلمان ہونے کے ہمدردی کے جذبے سے آپ کے ساتھ کھری باتیں کر رہا ہوں۔ ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے کہ کھری باتیں کہنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ غنیمت سمجھو کہ آج کوئی نہ کوئی تو ہے، اس گئے گزرے زمانے میں کوئی تو ہے جو سچ بات کہتا ہے۔ اپنے گھروں کا جائزہ لیجئے میرے دوستو، رمضان آنے والا ہے، گھروں کے اندر کہیں کو کمزوری کو جھول دیکھتے ہیں تو پہلے سے بات کر لیں، تیار کر لیں ذہناً کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ آپ کی وجہ سے بیگم صاحبہ، آپ کی وجہ سے میرے بچے اور بچی، آپ کی وجہ سے میں خدا کی پکڑ میں آنے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن کا واضح اعلان ہے، قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ یہ بچانے کی ذمہ داری گھر کے مالک کی ہے۔ واقعتاً کوئی عذر ہے، وہ آپ سن چکے ہیں قرآن کے فیصلے، بیمار ہے، نبھا نہیں سکتی، برداشت نہیں کر سکتی بیگم صاحبہ یا کوئی بچی یا بچہ، خدا نخواستہ خدا کے ہاں معذور ہیں، اس کے بارے میں گھر کے مالک کو نہیں پکڑا جائے گا، لیکن ٹھیک ٹھاک تندرست ہیں، باقی ساری زندگی کام صحیح چلاتے ہیں، روزے کی باری آتی ہے تو پھر بیمار بن جاتے ہیں۔ اس معاملے میں گھر کے بڑے کو پھر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور بات صرف روزے ہی کی نہیں، نماز روزے سے بڑھ کر اللہ کا فریضہ ہے۔ میرے دوستو، کوئی تو ہو اس زمین پر جو اللہ کا حکم کو اپنے دار اختیار میں پورا کرائے۔ اگر آپ کا حکمران اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتا، لیکن آپ جس ادارے کے مالک ہیں، جس کے بادشاہ ہیں، اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتے تو پورا کرائیں۔ یہ ذمہ داری اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، کلکم راعٍ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے، ومسئول عن رعیتہ، اپنے رعایا کے بارے میں اس کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شد میزرہ، اپنے کمر کس لیتے تھے، وایقظ اہلہ، پھر گھر والوں کو جگا کر رکھتے تھے۔ اور آپ فرماتی ہیں کہ جب نماز کا وقت آتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ایسی ہوتی تھی جیسے ہمیں پہچانتا ہی نہیں۔ اس وقت اللہ کا حکم کے نفاذ کے معاملے میں اتنے سخت ہو جاتے تھے۔ عام حالت میں رسول اللہ سے سراپا رحمت تھے، سراپا شفقت تھے، لیکن اللہ کا حکم پورا کرنے کی بات جب آتی تھی پھر اجنبی بن جاتے تھے۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، جن کی شفاعت کی امید لگا کر بیٹھے ہیں، ان کا اسوہ حسنہ بھی تو ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ صرف کلمے کے بول لینے سے تو انسان مومن نہیں بنتا، کلمے کو دل و جان سے ماننے سے، اندر باہر سے ماننے سے مسلمان بنتا ہے۔ زبان سے اگر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے تو حقیقت اس کی لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ بھی پوری طرح اس کے اندر ہو، اور محمد رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی پوری طرح اس کے اندر ہو، یہ ہے کلمہ معتبر۔ ورنہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، جو مدینہ کے منافق تھے، ان کے کلمہ پڑھنے میں اور ہمارے کلمہ میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ وہ بھی کلمہ پڑھتا تھا اور مدینہ میں رہتا تھا، رسول اللہ کو دیکھتا تھا، اپنی آنکھوں سے صحابہ کے محفل میں بیٹھتا تھا، لیکن کلمہ پڑھتا تھا، مانتا نہیں تھا۔ تقاضا یہ ہے کہ کلمہ پڑھیں بھی اور اس کو مانیں۔ مانتا وہ شخص ہے جو اللہ کی توحید پر بھی قائم ہے، شرک نہیں اس کے عمل میں، اس کے عقیدے میں۔ مانتا وہ شخص ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت پر قائم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بدلے میں بدعات کا مرتکب نہیں ہوتا۔ اللہ سے دعا کریں کہ پروردگار عالم ہمیں صحیح معنی میں کلمے کا بولنے کے ساتھ ساتھ اس کی حقیقت اپنے اندر اتار کر زندگی اس کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور رمضان کا مہینہ جو آ رہا ہے اللہ پاک اس کی برکات سے ہمیں کما حق مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔